اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریدوں میں تحریر کروایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم کا حاصل کرنا، علم کا سیکھنا ہر مسلم پر اور مسلمہ پر واجب ہے۔ پیغمبر نے کہا طلب العلم فریضۃ، علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا فریضۃ، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلم مرد پر اور مسلم عورت پر۔ پیغمبر نے فرما دیا، تو یہ جو پیغمبر نے فرمایا یہ کون سے علم کے لیے فرمایا؟ تو پیغمبر نے اس علم کے لیے فرمایا جو دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی انسان کو کامیاب کر دے۔ لیکن ایک وہ علم ہے جو دنیا میں تو کام آ سکتا ہے، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ تو وہ کون سا علم ہے جو دنیا میں کام آ سکتا ہے، آخرت میں کام نہیں آئے گا؟ تو وہ یہ علم ہے، سائنس آخرت میں کام نہیں آئیں گی، وگیان آخرت میں کام نہیں آئے گا، سماج آخرت میں کام نہیں آئے گا، مراٹھی آخرت میں کام نہیں آئے گی، یہ انگلش ہے، یہ ہندی ہے، یہ چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، بلکہ آخرت میں آنے والا علم اور ہے۔ آخرت میں جو کام آئے گا، آخرت میں نماز کام آئے گی، آخرت میں روزہ کام آئے گا، آخرت میں زکوٰۃ کام آئے گا، آخرت میں حج کام آئے گا، آخرت میں انسانیت کام آئے گی، آخرت میں حسن اخلاق کام آئے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ اذان محترم، پیغمبر نے فرمایا علم حاصل کرو جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جائیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے خود فرما دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو در علی کا علم حاصل کرنا، ابو جہل کے در کا علم حاصل نہ کرنا۔ عزیزان محترم، العلم کنز، علم خزانہ ہے علی کے در کا، علم خزانہ ہے علی کے در کا۔ دیکھیے یہ علم وہ ہے جب جہالت کی چٹانوں کے سامنے آیا تو محمد بنا۔ یہ علم وہ ہے جب شیطان کے مقابلے میں آیا تو آدم بنا۔ یہ علم وہ ہے جب فرعون کے مقابلے میں آیا تو موسیٰ بنا۔ یہ علم وہ ہے جب خانہ کعبہ میں آیا تو مولود حرم بنا۔ یہ علم وہ ہے جب دعوت ذوالعشیرہ میں آیا تو لا الہ کا گواہ بنا۔ یہ علم وہ ہے جب بستر پر آیا تو محفوظ نبی بنا۔ یہ علم وہ ہے جب احد میں آیا تو غازی بنا۔ یہ علم وہ ہے جب بدر میں آیا تو سرما بنا۔ یہ علم وہ ہے جب خندق میں آیا تو کل ایمان بنا۔ یہ علم وہ ہے جب خیبر میں آیا تو مظہر العجائب کا لقب بنا۔ یہ علم وہ ہے جب مومنین میں آیا تو اولا بنا۔ یہ علم وہ ہے جب غدیر میں آیا تو مولا بنا۔
अज़ान मोहतरम, ये इल्म वो है जब गदीर में आया तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कचाओं का मिंबर बनाया और इतना बुलंद मिंबर बनाया, इतना बुलंद मिंबर बनाया ताकि जो देख नहीं सकते वो देख ले, जो सुन नहीं सकते वो सुन ले। पैगंबर ने इतना बुलंद मिंबर बनाया, कचाओं का मिंबर बनाया गया। कचाओं का मिंबर बनाने के बाद पैगंबर ने दोनों हाथों का बुलंद किया, कहा मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। तो अज़ान मोहतरम, पैगंबर ने, मुजम्मिल ने, मुदस्सिर ने अली को मौला बनाया। देखिए, मेरा बयान इल्म का था ना, तो अल्लाह के नबी ने अपना पैगाम पहुंचा दिया। आखिरी हज अल्लाह के नबी ने किया और उसके बाद अली को मौला बना दिया, इसलिए कि अल्लाह का नबी जिस चीज के लिए आया था उसने वो चीज कर दी, इंसानों को हिदायत दे दी। जब अल्लाह के नबी ने इंसानों को हिदायत दी तो अल्लाह ने कुरान मजीद के सूरह दहर आयत नंबर 76 में परवरदिगार आलम ने कहा, इन्ना हदैनहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारी हिदायत कर दी, अब चाहे तुम शाकिर बनो या काफिर बनो। मैं कहूंगा परवरदिगार, हिदायत पाने के बाद वो कौन लोग हैं जो काफिर बनना चाहेंगे? परवरदिगार आलम ने क्या कहा, हमने हिदायत कर दी ताकि तुम रोज़े हिसाब, रोज़े जज़ा ये ना कह सको कि परवरदिगार हम तेरी हिदायत ना पा सके, हम तेरी मार्फत हासिल ना कर सके। परवरदिगार आलम ने पहले ही हिदायत दे दी, पहले ही हादी को भेज दिया, इंसान की हिदायत कर दी। तो अब देखिए परवरदिगार आलम ने क्या कहा, अब तुम्हें इख्तियार है, चाहे तुम शाकिर बनो या काफिर बनो। तो मैं कहूंगा परवरदिगार आलम, ये कौन लोग हैं जो हिदायत के बाद भी काफिर बन जाए? तो वो लोग हैं जो हिदायत के बाद भी काफिर बन जाए, वो लोग हैं जो बुग़्ज़ अली रखते हैं। इसलिए कि पैगंबर अकरम, मुजम्मिल ने, मुदस्सिर ने, ताहा ने, यासीन ने कहा, या अली हुब्बु का तक़वा वल ईमान वल बुग़्ज़ु का कुफ्र वल निफाक। या अली तेरी मोहब्बत तक़वा भी है, ईमान भी है, तेरा बुग़्ज़ कुफ्र भी है, निफाक भी है। तो पता चला मोहब्बत अली को ईमान कहते हैं, अदावत अली को कुफ्र कहते हैं। अज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी ने कहा कि अली तेरी मोहब्बत ईमान भी है, तक़वा भी है, तेरा बुग़्ज़ कुफ्र भी है, निफाक भी है। यानी इसका मतलब यह हुआ, जो हिदायत पाने के बाद भी अली से बुग़्ज़ करे, अब चाहे वो हज कर कर आया हो, तवज्जो, अब चाहे वो हज कर कर आया हो, गदीर के मैदान में हिदायत याफ्ता हारिस, उसने एतराज़ किया था ना, देखिए हज करके आया था, अल्लाह को मानता था, पैगंबर को मानता था, शरीयत को मानता था, लेकिन क्या हुआ? जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा, मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला है। तो उसने एतराज कर लिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये आपने अपनी तरफ से कहा या अल्लाह की तरफ से कहा? उसकी जबान पर शक किया
جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا وحی ہوا، جو بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتا، بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، اس زبان پر شک کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے کہا۔ اس نے کیا کہا؟ اچھا اگر یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یا اللہ کی طرف سے کہا، اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ مجھ پر عذاب نازل ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا تو آپ پر معاذ اللہ عذاب نازل ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کو بھی مانتا تھا، رسول کو بھی مانتا تھا، لیکن علی سے بغض کیا اور دعا کے لیے ہاتھ ہی بلند کیے تھے کہ آسمان سے پتھر آیا اور نیست و نابود کر دیا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم یہ تیری شریعت کو مانتا تھا، میں کہوں گا یہ نماز کو بھی مانتا تھا، یہ روزے کو بھی مانتا تھا، حج کر کے آیا تھا، تو نے ایک لمحے میں نیست و نابود کر دیا۔ کہا دیکھیے میں اپنے دشمن کو چند لمحوں کا وقت دے سکتا ہوں، لیکن علی کے دشمن کو ایک لمحے کا وقت نہیں دے سکتا۔ تو دیکھیے تاریخ میں دو حارث ایسے ملتے ہیں، وہ یہ کہ جو ایک علی کا دشمن تھا وہ غدیر کے میدان میں، لیکن ایک علی کا دشمن نہیں اللہ کا دشمن تھا خیبر کے میدان میں۔ کون خیبر کے میدان میں؟ مرحب کا بھائی حارث، ادھر غدیر کے میدان میں حارث بن نعمان۔ یہ دو حارث تھے لیکن دونوں میں فرق تھا۔ کیا فرق تھا؟ دونوں میں اتنا فرق تھا کہ ایک اللہ کا دشمن تھا، ایک علی کا دشمن تھا۔ اللہ کا دشمن خیبر کے میدان میں، علی کا دشمن غدیر کے میدان میں۔ تو دیکھیے خیبر کے میدان میں علی گئے، 39 دن ہو گئے، علی گئے، نبی نے کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرے گا۔ علی گئے، علی نے مرحب کے بھائی حارث کو واصل جہنم کیا۔ ادھر اللہ نے غدیر کے میدان میں علی کے دشمن کو نیست و نابود کیا۔ دیکھیے مرحب کا بھائی حارث علی کا دشمن نہیں تھا، غدیر کے میدان میں حارث بن نعمان اللہ کا دشمن نہیں تھا، لیکن اللہ نے، معبود مطلق نے، خالق کائنات نے اپنے دشمن کو علی سے سزا دلوائی، علی کے دشمن کو خود سزا دی۔ تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ اللہ علی کے دشمن کو سزا دے گا، علی اللہ کے دشمن کو سزا دے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔